بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دو مختصر جامع مسئلے پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے جس نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا مسلم عورتیں غیر مسلم عورتوں کے طریقے کے مطابق اپنی مانگ میں سندور بھر سکتی ہے یا نہیں، جبکہ کہتی ہے کہ ہم تو صرف فیشن کے طور پہ یہ کر رہے ہیں؟ تو کیا ایسا فیشن، ایسی زینت اختیار کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کسی آدمی یا عورت کسی نے بھی نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کے بعد میٹھی کوئی چیز کھائی، اس کا مٹھاس کلی کرنے کے بعد بھی نماز کی حالت میں منہ میں باقی رہتا ہے اور وہ لار کی شکل میں، تھوک کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ جمع ہوا لار نمازی نگل جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، یہ تمام مسائل آپ کو فتاوی محمودیہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 557، بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ نمبر 22-23 پہ آپ کو مل جائیں گے، کھول کے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نماز کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے دانت میں، داڑھ میں، مسوڑے پہ، زبان پہ کوئی کھانے پینے کی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کی مقدار ایک چنے کے برابر ہے اور اس کو کوئی نگل جائے، حلق سے نیچے اتار لے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر چاہے وہ میٹھی ہو، چاہے وہ تلخ ہو، چاہے وہ نمکین ہو، کوئی بھی ہو، وہ صرف ایک چنے کے دانے کے برابر ہونی شرط ہے۔ آپ نے نیچے اتاری حلق سے اور آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اب آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایک چنے کے دانے سے کم ہے، بالکل ہی چھوٹی چیز ہے کوئی، اگر آپ اس کو نگل جاتے ہیں، حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی نماز بالکل درست ہے، آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہونٹ کے باہری کنارے پہ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، چاہے وہ پھر سوئی کی نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے آپ کے ہونٹ کی اسکن ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ کوئی درخت کے پتا کا کنارہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ اس کو اپنی زبان سے اندر کھینچ کے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، اور وہ اس کی قید یہ نہیں کہ وہ ایک دانے کے برابر ہو چنے کے، بلکہ چنے کے دانے کے 1/4 کے بھی 10ویں حصے کے برابر ہو، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کم سے کم اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی وہ چیز ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یاد رکھیں، منہ سے باہر کی چیز کو نگلنے سے چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کی نماز کو توڑ دے گی، اور حلق کے اندر اگر منہ کے اندر کی کوئی چیز چنے کے دانے کے برابر چلی جائے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم تھی، حلق کے اندر چلی گئی، منہ کے اندر کی کوئی چیز، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کسی کو مکھی یا مچھر منہ کے اندر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے ایک دم فوری طور پہ، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی اور مچھر کو کوئی بھی انسان جان بوجھ کے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، بلکہ وہ سہون ایک دم زور سے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بلا ارادہ اس سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ مکھی آئی، منہ کھلا ہوا تھا، قرات کر رہے تھے، مکھی آئی اور حلق سے نیچے چلی گئی، یا مچھر آیا حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز ٹوٹے گی جس کو آپ قصدن اپنے حلق سے نیچے اتارے، باہر کی چیز کو۔ نماز ٹوٹے گی جس چیز کو آپ قصدن حلق سے نیچے اتارے، منہ کے اندر کی چیز کو، جو کہ چنے کے دانے کے برابر ہو، جس کی مقدار چنے کے دانے کے برابر بن جائے، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ورنہ میٹھے کا جو لار ہے اس کو حلق سے نیچے اتار لینے سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، لار تھوک سے نماز میں کوئی کراہت، کوئی قباحت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ نمکین ہو، میٹھا ہو، یا پھر تلخ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ذائقہ ہو، اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں سندور والے مسئلے کی طرف۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی نسبت اختیار کرے گا
وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور یہ حکم دنیا کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی انہی لوگوں میں شمار ہوگا، اور آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کی صف میں کھڑا کر کے حساب و کتاب لے گا۔ اب چونکہ غیر مسلم عورتوں کی ایک پہچان ہے، یہ ان کے پاس ایک آئی ڈی ہے کہ سندور لگا ہوا کسی عورت کی مانگ میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، یہ ان کی ایک پہچان ہے، یہ ان کی ایک رسم ہے، یہ ان کے مذہب کا ایک ٹائٹل ہے، ان کو دیا گیا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے۔ اگر کوئی مسلم عورت اس کو فالو کرتی ہے اس طریقے سے بطور فیشن ہی، تو ان کی نسبت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اپنے ایمان کی ایسی عورتوں کو خیر منانی چاہیے کہ جو غیر مسلموں کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، لہذا سندور مانگ میں لگانا مسلم عورتوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والی عورتوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے کرے تو پھر اپنے ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے۔ اللہ سب امت کی عورتوں کی ایسے فیشن سے، ایسے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں فتاوی محمودیہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 557، بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ نمبر 22-23 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔